إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو لوگ اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے وہ لوگ ڈر گئے اور اپنی خواہشات نفسیہ کی مخالفت کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب اور اس کی اساس وہ خواہشات نفسیہ کی مخالفت کرنا ہے۔ ایک ہے اتباع الہوا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اور ایک ہے مخالفت الہوا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنا۔ جو بندہ خواہشات نفسیہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کے الٹ چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور جو خواہشات نفسیہ کی پیروی کرتا ہے، قرآن کریم میں اس کی بہت مذمت آئی ہے۔ یہ جو خواہش ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے بطور امتحان، بطور آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو تخلیق اس لیے کیا ہے، اور دنیا میں سب کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش۔ اور وہ آزمائش تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات کو پیدا کیا ہے۔
ایک انسان کا اندر اس کا دشمن ہے، وہ اس کی خواہشات ہیں، اور جو بیرونی دشمن ہے وہ شیطان ہے اور دنیا کی زینت۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے روضۃ المحبین، بڑی اہم کتاب ہے، بڑے عظیم فوائد اس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اس میں پوری فصل انہوں نے قائم کی ہے کہ اتباع الہوا کی مذمت اور اس سے نجات انسان کیسے پا سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے 50 کے قریب طریقے ذکر کیے ہیں کہ جس سے انسان خواہشات نفسیہ سے بچ سکتا ہے، ان سے اجتناب کر سکتا ہے۔ 50 طریقے، 50 اسباب انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کا جو ماحصل اور خلاصہ ہے، جو مغز ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خواہشات نفسیہ ہے، اگر انسان اس کی پیروی نہ کرے تو شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے تب، یعنی بیرونی طاقت انسان کے اوپر اثر انداز تب ہوتی ہے جب انسان خود خواہشات کی پیروی کر کے اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ جو انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا رہتا ہے، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور خواہشات جس چیز میں داخل ہوں گی، جس چیز میں داخل ہوں گی اس کو فاسد کر دیں گی، اس کو برباد کر دیں گی۔ اگر خواہشات کی پیروی علم میں داخل ہو جائے تو علم فاسد ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، خواہشات کا پیروکار ہے، اس کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے۔ مشرکین سے پہلے ایسے علماء کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت زیادہ قائم ہوتی، اور ان کو دلیل بنا کر عوام جو ہے وہ معصیت پر جری ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے عالم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر تلاوت فرمائیے اس شخص کا واقعہ، اس شخص کا قصہ کہ جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے بعض آیات دی تھی، یعنی ہم نے علم سے نوازا تھا، آیات میں سے بعض آیات دی تھی، یعنی اس کو علم عطا کیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس علم سے باہر نکل گیا، اس علم کے تقاضوں کو اس نے ترک کر دیا۔ فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر کیا ہوا؟ شیطان اس کے پیچھے لگا۔ خود اس نے دروازہ کھولا نا، جب علم کے تقاضوں کو چھوڑا، خواہشات کی پیروی کی، دروازہ کھولا، شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان اس پر مسلط ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان نے اس کو اغوا کر لیا۔ شیطان اغوا کر لیتا ہے انسان کو، شیطان نے اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے ہم اس کو رفعت دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دین کا علم ہے، یہ دنیا و آخرت میں بلندی درجات کا باعث ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بلند درجات دیے ہیں، لیکن علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا، دنیا دار بن گیا، دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیا، مال کی حرص اس کے اندر آ گئی، دنیا کے عہدے اور منصب کی حرص اس میں آ گئی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ محل استدلال ہے، اور اس نے خواہشات نفسیہ کی پیروی شروع کر دی، اپنی خواہشات کے پیچھے چڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے عالم کی مثال جو دنیا دار ہے، بے عمل ہے، عہدے اور مناصب کا طالب ہے، شہرت اور واہ چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان سے غافل ہے، اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم کی مذمت کیوں کی؟ کیونکہ اس کا علم فاسد ہو گیا۔ کس وجہ سے؟
خواہشات نفسیہ کی پیروی سے. یہ علم اگر کسی زاہد میں آ جائے، یہ خواہشات نفسیہ کی پیروی کسی زاہد میں آ جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا بدعات. وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن عمل کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ وحی کی روشنی میں، علم کی روشنی میں نہیں، اپنی خواہشات، اپنے جذبات کی روشنی میں. اگر زہد کے ساتھ علم نہ ہو اور خواہشات ہوں تو انسان کے اندر بدعات پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ خواہشات وہ حکومت کے ساتھ آ جائیں، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کوئی منصب، کوئی عہدہ دے دے اور اس کے اندر خواہشات کی پیروی ہو، وہ ظلم کرے گا. قاضی کے اندر خواہشات آ جائیں، خواہشات کی وہ پیروی کرے، وہ رشوت لے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ لوگوں کے ناحق فیصلے کرے گا. حتیٰ کہ آپ دنیا کی ہر برائی دیکھ لیں، ہر برائی، ہر گناہ اگر آپ اٹھائیں تو اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے، جو اصل چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی. حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبہات میں مبتلا ہیں، خواہشات کے پیروکار نہیں ہیں، ہر شبہ کے پیچھے بھی خواہش کی پیروی ہوتی ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اہم بات ہے کہ ہر شبہ کے پیچھے، دین کے بارے میں ہر جو اعتراض، ہر شبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی اطاعت کی مخالفت میں ہر شبہ جو پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے خواہشات پرستی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم ہے وہ نام ہے وحی کا، اور وحی کی ہر قسم کی مخالفت کو قرآن کریم نے اتباع الہوا قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، کیا تھے؟ شبہات تھے، اعتراضات تھے. اگر آپ ان کی شبہات کی پیروی کریں گے، ان کے شبہات کو خواہشات کی پیروی قرار دیا. من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ جائے، وحی آ جائے. اس کا مطلب ہے وحی کی مخالفت میں، وحی کے برخلاف، کتاب و سنت کی دلیل کے خلاف کوئی بھی قول، کوئی بھی بات پیش کی جائے، وہ اس کا نام ہے، وہ اتباع الہوا ہے، وہ خواہشات کی پیروی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہ نہیں کہا آپ بیٹھیں، بلکہ کیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. اس لیے کہ اپنے آپ کو روکنا، یہ تعبیر کیوں استعمال کی ہے؟ اس لیے استعمال کی ہے کیونکہ اہل ایمان، اہل علم کے ساتھ، جو دیندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں کچھ نہ کچھ مشقتیں ہیں، کچھ نہ کچھ تکالیف ہیں. اس پہ انسان کو صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ آپ سے سٹیٹس کے اندر کم ہو، مرتبے میں کم ہو، ان کا طرز تخاطب درست نہ ہو، کچھ نہ کچھ آپ کو ان سے اذیت ملے، لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایسے لوگ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے نام لیوا ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جما کے رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیے. یریدون وجہہ، وہ مخلصین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں. یعنی آپ دنیا دار لوگوں کو دیکھیں اور دیندار لوگوں کو آپ ان سے اپنی آنکھوں کو پھیر لیں. دنیا کے منصب کو، عہدوں کو دیکھیں، دنیا کے مال و دولت کو دیکھیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ بہت دقیق تعبیر ہے قرآن کریم کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں.
یعنی جو دنیا پرست لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں بھی مت، آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ کریں، آپ ان کی کوٹھیوں کی طرف، ان کے بڑے بڑے مکانوں کی طرف، ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کی طرف اور ان کی دنیا کی عیاشی اور دنیا کی مستی کی طرف، دنیا میں عیش و عشرت کرنے کی طرف آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں بھی نہ، اس کا بھی آپ پر اثر ہوگا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ پیسہ کیسے کمائیں، کیسے آپ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ مال و دولت کما لیں، کیسے آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، اور ہمیشہ اسی میں انسان سنتا رہے، ایسے سپیکرز کو سنتا رہے، اس سے انسان کے دل کی حالت بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہے، انسان کے اندر پھر زہد نہیں آ سکتا، وہ کم پہ اکتفا نہیں کر سکتا۔ قناعت جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، قناعت، یہ اس میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ اقتصاد، معیشت میں اقتصاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منجیات میں سے قرار دیا، تین وہ چیزیں جن سے انسان کو نجات ملتی ہے، اس میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف اللہ فی السر والعلانیہ، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے اللہ کا خوف ہو۔ ایک آپ نے فرمایا کہ کلمۃ العدل فی الرضا والغضب، انسان غصے میں ہو یا راضی ہو، عدل اور انصاف کی بات کرے، حق کی بات کرے۔ اور ایک بات آپ نے یہ فرمائی ان چیزوں میں سے جس سے انسان کو نجات ملنے والی جو امور ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ الاقتصاد فی الغنا والفقر، انسان میانہ روی کے ساتھ چلے، اعتدال، خرچ میں اعتدال، رہن سہن میں اعتدال، اٹھنے بیٹھنے میں اعتدال۔ اگر ایک انسان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت بڑی گاڑی لے سکتا ہے، وہ نہ لے، وہ معتدل درجے کی گاڑی لے۔ بہت بڑا گھر اور کوٹھی بنا سکتا ہے، نہ بنائے، معتدل درجے کا گزران جو ہے وہ کرے۔ اقتصاد، میانہ روی، ٹھہراؤ، اعتدال، معیشت کے اندر اقتصاد، یہ بہت بڑی صفت ہے، انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات عطا کرنے والی چیز۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواہشات نفسیہ کی پیروی کا ایک یہ معاملہ ہے کہ انسان دنیا دار لوگوں کو دیکھتا رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اطاعت نہ کریں، آپ بات نہ مانیں ایسے آدمی کی جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ ایک ہے زبان کا ذکر سے غافل ہونا، زبان اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو تو یہ ایک اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے، لیکن اگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ایسا انسان وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اپنی زندگی۔ یہ ہے نسیان اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن کریم کی تعبیر میں کہ ایک انسان کا دل ہی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی نہیں، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اس کی کبریائی نہیں ہے، اس کی توحید نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے شخص کی بھی آپ اطاعت نہ کریں جو جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات نفسیہ کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ نقص پر مبنی ہے، تفرید پر مبنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انتہائی کوتاہ ہے، دین کے معاملے میں کوتاہی کرنے والے، ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں۔ یہ خواہشات نفسیہ کی مذمت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من المہلکات وثلاث من المنجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی، انسان کو برباد کرنے والی۔ آپ نے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ذکر فرمائی کہ شح مطاع، انسان بخیل ہو، اس کے دل میں کنجوسی ہو اور اس کنجوسی کی وہ اطاعت کرے۔ دیکھیں بخل ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ بخیلی آتی ہے۔ بخیلی کیا ہے؟ بخل کو سمجھنا چاہیے۔ بخل یہ ہے
کہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہو، موقع میسر ہو، ضرورت موجود ہو، تقاضا موجود ہو، اور آپ یہ کہیں میں خرچ نہیں کرتا، کوئی اور کر لے گا، یہ بخیلی ہے، یہ بخل ہے، اس کو کہا جاتا ہے شح۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہلاک کر دینے والی چیزیں ان میں سے کیا ہے؟ شح، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ انسان کے دل میں کنجوسی پیدا ہو، انسان اس کی وجہ سے روک لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعٌ، اور ایسی خواہش جس کی انسان پیروی کرے۔ خواہش پیدا ہو جانا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان میں برائی کی خواہش رکھی گئی ہے، اس کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، ہر انسان کا ہوتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کس کا قول ہے؟ یوسف علیہ السلام کا، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا کہ میرے نفس میں برائی کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن پھر بھی بشر ہوں، میرے اندر بھی برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کا فائدہ یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ نے دل، ایک نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ لامارۃ بالسوء، وہ بہت زیادہ گناہ کا حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کرو یہ گناہ کرو۔ تو نفس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقاضے رکھے ہیں، اسی لیے اس کی مخالفت کرنی۔ تو جو بندہ مذموم وہ ہے، قابل ہلاکت چیز جو ہے وہ کیا ہے، جس کو شریعت نے قابل ہلاکت چیز قرار دی، وہ کیا ہے؟ کہ اپنی بری خواہشات کی انسان پیروی کرے، ان کے پیچھے لگے۔ تو یہ جو خواہشات نفسیہ کی پیروی ہے، یہ انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، مہلکات میں سے، ایسے گناہوں میں سے جو انسان کو تباہ اور برباد کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کی سند میں کچھ مقال اہل علم نے، کچھ نہ کچھ بعض اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن تائید کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کے کمال کو نہیں حاصل کر سکتا، ایمان کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، جو وحی میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ ہو جائیں اس کی خواہش۔ اپنی ہر خواہش کو شریعت کے تابع کر دینا یہ ایمان کا کمال حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کا جو مرض ہے، جو ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ خواہشات نفسیہ کی پیروی۔ اور جو ایمان کو مضبوط بنانے والی چیز ہے کہ آپ کا ایمان پہاڑ جیسا مضبوط ہو جائے، وہ کیا ہے؟ خواہشات نفسیہ کی مخالفت۔ آپ اپنے یومیہ معمول میں دیکھیں، رات کو تہجد کے لیے اٹھنا نفس پہ گراں ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نفس پہ شاق ہے، لیکن اپنی خواہشات کی بندہ مخالفت کرے۔ بہتر ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے، تہجد ادا کرے، فجر کی نماز تو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اس کے بعد صبح کے اذکار ہیں۔ اس میں خواہشات نفسیہ کی مخالفت کی ضرورت ہے۔ آپ کو نیند آ رہی لیکن آپ اپنی خواہشات کی مخالفت کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد کے اذکار۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نکل جاؤں، آپ اکتاہٹ کا شکار ہوئے، نہیں۔ اسی طرح نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، نماز کے صحیح ارکان کو پورا کرنا، اطمینان سے نماز کو ادا کرنا، دل کے اندر جو ایک جلد بازی پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے آپ سے کاٹنا، اس کے لیے بھی خواہشات نفسیہ کی مخالفت کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کو، کاروباری معاملات کو، اپنے پیشے کو حلال کرنا اور حرام کو اس سے نکال دینا، چاہے بظاہر رزق میں کچھ نہ کچھ کمی آ رہی ہو، حقیقت میں کمی نہیں آتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے، حلال روزی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لیکن بظاہر ہمیں لگ رہا ہو کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ رہی ہے،
تو یہ خواہشات نفس کی مخالفت ہے، آپ اس کو ختم کریں۔ اسی طریقے سے مخلوط ماحول سے نکلنا، اپنے آپ کو محدود کرنا، یعنی مرد و زن کی اختلاط میں نہ بیٹھنا، شادی بیاہ کی رسومات میں اجتناب کرنا، ایسی رسومات سے جو کہ شریعت کی مخالف ہیں یا جن میں شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے ہر عمل پہ الغرض، دین کے ہر عمل پر جب آپ عمل کریں گے، ہر حکم پر عمل کریں گے، تو خواہشات نفسیہ کی مخالفت کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خواہشات نفس کی پیروی سے بچا لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی اور اطاعت پر ثبات کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے۔ وباللہ تعالی توفیق وسعید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وہ اسباب کے جن کی وجہ سے انسان خواہشات نفسیہ کی پیروی سے نکل سکتا ہے، چار ہیں۔ نمبر ایک، پختہ عزم ہو، پختہ عزم، پختہ ارادہ کہ میں نے اپنی خواہشات کی مخالفت کرنی ہے، شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہ ابھی موجود ہم سب لوگ یہ پختہ عزم کریں اپنے دل میں کہ میں نے آئندہ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ شریعت محمدیہ کی پیروی کرنی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور نمبر دو، یہ عزم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا قابل قدر ہے، یہ ارادہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، یہ دل اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اگر اس میں سچا ارادہ ہے اللہ توفیق دیتا ہے۔ پھر انسان کوشش کرے اس کے مطابق، اپنی زندگی میں پھر عملی اقدام اٹھائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے توفیق کے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ آپ ایک قدم چلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا، آپ چل کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا اور گریہ زاری کرنا، رونا اس کے آگے، اس سے التجائیں کرنا کہ یا اللہ مجھے خواہشات نفسیہ کی پیروی سے نجات دے دے۔ بہت پرفتن زمانہ ہے، بہت پرفتن زمانہ ہے، یا اللہ صرف تو ہی مجھے نجات دینے والا ہے ان سے۔ اللہم انی اعوذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، سنن ترمذی میں ہے۔ آپ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اعمال سے، برے اخلاق سے اور بری خواہشات سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا انسان کثرت سے پڑھے۔ اور نمبر چار یہ ہے کہ اپنی صحبت انسان اچھی بنائے، نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی صحبت میں بیٹھے۔ اس لیے جس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص کی اطاعت سے منع کیا گیا جو خواہشات نفسی کی پیروی کرتا ہے، اسی آیت میں، سورہ کہف کی آیت میں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ روک کے رکھیں۔ آخر میں ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ 4 مراحل سے گزرا ہے۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 10 محرم کے روزے یہ 4 مراحل سے گزرا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی، مکہ کے اندر بھی یہ روزہ رکھا ہے، مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے 10 محرم کا روزہ۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم دے دیا، یعنی واجب کے درجے میں تھا۔ پھر تیسرے مرحلے میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مستحب بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے کہ اس کو ترک کر دے۔ اور پھر آپ نے اپنی وفات سے پہلے کہا، چوتھا مرحلہ اس کا تاکیدی استحباب کا تھا، اور 9 کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آپ نے کہا کہ لئن بقیت الی قادم لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا
تو میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہود کی مخالفت بھی اس میں موجود ہے کہ ان کی مخالفت کی غرض سے آپ نے کہا. مدینہ میں ابتدا میں آپ ان کی موافقت کیا کرتے تھے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے 9 کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 کا بھی رکھا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.